الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني زعفان. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو القساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك.
فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو القساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بترفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أهبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال عز وجل: يا ربي أتأذن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدعيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تحزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاضت شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال أبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حيدر 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 أول آخر حيدر 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 ساقي كوثر حيدر 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 أي مظلوم فاتح حيدر حيدر فاتح خيبر حيدر 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 أول آخر حيدر 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 ساقي كوثر حيدر 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 أي مظلوم فاتح حيدر حيدر فاتح خيبر حيدر حيدر. صلوات بمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حیدر 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 علی ہے دم آدم کا مسیحا کا ہے مسیحا کبھی لہنے داؤدی علی مولا کا لہجہ کبھی موسیٰ کی ہیبت میں علی اللہ کا مظہر مشیت کی زبان ہے شریعت کی یزا ہے علی وجہ جہاں ہے عیا ہو کر نہاں ہے علی مولا ہے رہبر حیدر 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 حیدر. وہی شاہ مردہ ہے وہی شیر یزدہ ہے خدائی قوت والا وہی مرد میدان ہے صدا اللہ فتح اللہ علی کا کون ہے محور لقب جس کا اسد ہے شجاعت کی سند ہے وہ تنزیل سمد ہے وہ سحر احد ہے خدا کا ہے وہ لشکر حیدر 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 حیدر. نبی نے کھم میں بولا علی من کن تو مولا خدا اکمل تو کہہ کر ہوا کچھ ایسے گویا مکمل دین ہوا میرا ملا ہے دین کو
وہ رہبر لگے ہیں در کنارے، علی مولا ہمارے جو کچھ قسمت کے مارے یہ مجبوراً پکارے، ہمارا بھی ہے سرور حیدر 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 وقار سجرا کیا ہے، مزاج کعبہ کیا ہے، ولایت کے منصب کا سمجھ منصوبہ کیا ہے، سمجھنے کے لیے درکار ہے، لیکن لہو اطہر علی ہی محترم ہے، علی ابر کرم ہے، علی لوح و قلم ہے، علمدار حشم ہے، علی نفس پیغمبر حیدر 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 مجھے گھٹی میں پلائے ہے مانے نادے حیدر، مقابل میرے آدھا لرزتے ہیں سب تھر تھر، چراتے ہیں نظر دورے روا کی مرحب و انتر، یہ سب شکر خدا ہے، حشم جو یہ ملا ہے، میرے دل میں ملا ہے، نگاہوں میں وفا ہے، علی کی ہوں میں نوکر حیدر 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 قضا کی آنکھ میں آنکھیں صدا سے ہم رکھتے ہیں، یزیدی وقت کوئی ہو حسینی کب ڈرتے ہیں، کبھی عارف حسینی اور سلیمانی کبھی بن کر یہ کہتے ہیں شہادت، ہماری ہے عبادت، ہماری ہے وجاعت، صداعت در سعادت ہے مومن کا مقدر حیدر 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 سماعت میری زندہ ایسی ہے ایک صدا پر، کوئی مجھ سے یہ کہہ دے زیارت کر جی بھر کر، وہ دیکھو سامنے پردہ اٹھا کے آ گئے ہیں در علی کا جو علی ہے، وہ مہدی جو ولی ہے، جو اول آخری ہے، اسی کی خسروی ہے، وہ زہرا کا ہے دلبر حیدر 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 یا علی صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ وہی شاہ مردہ ہے، وہی شیر یزدہ ہے، خدائی قوت والا وہی مرد میدہ ہے، صدائے لا فتح اللہ علی کا کون ہے محور، لقب جس کا اسد ہے، شجاعت کی سند ہے، وہ تنزیل صمد ہے، وہی سر احد ہے، خدا کا ہے وہ لشکر خیلی دوره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ہم تو اہل زمین ہیں، اہل آسمان بہتر جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت پر وہاں کیسا جشن منایا جا رہا ہے، وہاں کیسی عیدیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے علی مرتضی یعصوب الدین عروۃ الوثقی میزان الاعمال قائد الغر المحجلین شاہ ولایت علی ابن ابی طالب کی معرفت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ جیسی بہت ہی پر نور ولایت اہل بیت سے منور دلوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں۔ یقیناً ہم سب کا دل بہت مسرور ہے آمد ولید الکعبہ، جس کو اللہ نے ایسا چنا کہ ولادت ہی مظہر العجائب کی عجیب معجزہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے اس پاک ہستی کو، جس نے آ کر معجزہ دکھانا تھا، ایک اعجاز کے ذریعے دنیا میں اس طرح سے لایا۔ میں ابھی مکہ تھی، آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، اینڈ وی ور دیر، اور ابھی میں الحمدللہ عراق نجف اشرف کی طرف ہوں، اور آپ دیکھیے کہ 3 دن تک مادر اسد اللہ، مادر مشکل کشا فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ مہمان رہی ہیں رب ذوالجلال کی۔ ولادت ہو چکی جناب آسیہ جیسی شخصیت، مریم جیسی شخصیت، خدیجۃ الکبریٰ جیسی شخصیات جو ہے وہ خدمت کر رہی ہیں، اور جنت سے حوریں نازل ہو رہی ہیں۔ جنتی طعام بھی ہے، جنتی شراب بھی ہے، جنتی لباس بھی ہے، طہارت اندر طہارت میں مولائے کائنات کی ولادت ہوتی ہے، اور 3 دن کے بعد دامن ام علی، ام شاہ ولایت اس نور سے منور ہوتا ہے، اور آپ باہر تشریف لاتی ہیں۔ سب سے پہلے جس ہستی نے اپنی آنکھوں کو کھولا اس زمین پر آ کر، اور جس نور کو دیکھا، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری جان قربان ہو نفس رسول علی ابن ابی طالب پر۔ جس ہستی کو پہلی بار پیدا ہونے کے بعد میرے مولا علی نے دیکھا، وہ رسول خدا ہیں، اور رسول خدا نے اپنی آنکھیں بند کی علی مرتضیٰ کی دامن میں۔ کیا بات ہے، علی نے آنکھیں کھولی رسول کے دامن میں، اور نبی نے آنکھیں بند کی علی کے دامن میں۔ یہ ہے نفس رسول ہونا، یہ ہے جان پیغمبر علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خوبصورت زندگی۔ آئیے میں آپ کو ایک ٹائٹل کے بارے میں بتاتی ہوں، بہت سے ٹائٹل ہیں۔ میں نے حرم کی بھی کچھ، اگر آپ انسٹا میں دیکھیں تو میں نے کچھ سارے القابات کو میں پڑھ رہی، انجوائے کر رہی، دیکھ رہی حرم امیر المؤمنین میں، تو اتنی خوبصورت میرے مولا کے القابات ہیں، جس میں ایک ہے السلام علیک یا قائد الغر المحجلین۔ سلام ہو اس ہستی پر جو قائد ہیں، جو مولا ہیں، جو آقا ہیں، جو گائیڈ ہیں۔ کس کو گائیڈ کر رہے ہیں؟ کس کے آقا ہیں؟ اس کے آقا ہیں جو غر یعنی نورانی سفید چہرے والوں کے امام، قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا امام المتقین، متقیوں کے امام، مؤمنوں کے امیر، اسی طرح غر المحجلین کے قائد، یعنی جن کے چہروں پر پیشانی کے آثار نظر آتے ہیں، اور چہرے
عبادت اخلاق حسنہ کی وجہ سے منور ہوں گے ان کے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام. مجھے اپنے بابا جان کی یہ بات ہمیشہ یاد آتی ہے، خاص طور پر ان ایام میں، ایام رجبیہ میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو مانتے لیکن علی کی نہیں مانتے. You know, we love him, or we really, you know, believe in him, but we don't follow him. Yeah, we don't try to understand him. That is something really strange. It's a pity. تو اس لیے یہ القابات ہمیں ایک نور کے سفر کی طرف دعوت دے رہی ہے. اور اس آیت کو ذرا یاد تو کریں، کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ آیت کہہ رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ دن یاد کرو جس دن ہم سب کو پکارا جائے گا، ہمیں بلایا جائے گا. کیسے بلایا جائے گا؟ یہ تھوڑی کہیں گے راضیہ بنت محسن علی ادھر آ جاؤ. یہ نا میرا حسین جان، my nephew is just sitting there. Inshallah, I'm going to share maybe his picture too with you. And he's studying in Iraq. You know, we are so proud of him. So یہ تھوڑی کہا جائے گا حسین جان ابن نصر اللہ. نہیں، وہاں پر ہمیں پکاریں گے کس کے ذریعے؟ امام کے ذریعے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہہ رہا ہے. وہاں حسب و نسب سب ختم ہو جائے گا. نہیں کہیں گے یو آر ہمراجی، یو آر آئی ڈونٹ نو، یو نو، صرف ویسی جو دوسرے نام ہے جعفری، یہ نہیں، بلکہ اگر سچ مچ جس امام کو ہم نے فالو کیا ہے اس کا نام لیا جائے گا. سو اللہ کرے ہمیں یوں پکارا جائے کہ علی کو ماننے والے صرف نہیں، علی کو اور علی کی ماننے والے جو علی کی مانتے ہیں، ان کے اقوالات کی اتباع کرتے، وہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا جائے گا انشاءاللہ. اور ہم سب لبیک کہتے ہوئے آگے آگے نظر آئے انشاءاللہ. ایک چیز جس پر میں بار بار بہت زیادہ توجہ اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ میں دلاؤں اپنے آپ کو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بوائز بھی وہ ایک لاکٹ پہنتے ہیں جس میں ذوالفقار، ذوالفقار کو ہم بڑے سب فخر سے دیکھتے ہیں. اینڈ آئی جسٹ لو اٹ ڈیفینیٹلی. اور بوائز کو دیکھا بھی ہوگا آپ نے پہن رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی ڈو وی ناٹ کنیکٹ with that ذوالفقار، with that sword جو الہی معجزہ ہے، اس کو ہم اپنے جہاد کے ذریعے، جو جہاد جس میں ہم صبح و شام مبتلا ہے، اس سے ہم کنیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ That is the question. You know, the way نبی صلی اللہ علیہ وسلم، it's really famous, this is the hadith, it says that نبی کی جو تلوار تھی، اس تلوار پر کچھ جملے لکھے ہوئے تھے. یہ جملہ ایک یہ لکھا ہوا تھا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو. یعنی تلوار جلال کو دکھا رہا ہے، لیکن اس جلال میں بھی ایک جمال اور پیار کا میسج ہے. بیلنس بٹوین جلال اینڈ جمال. یا the same way we can see the ذوالفقار حیدری. Some people they think, oh, مولا علی means جہاد, مولا علی means لڑو قتل بلا بلا. You don't know. مولا علی کہ عشق و محبت، پیار، رحم دلی، مہربانی، اس کو بھی ہم یاد کریں اور آپ کے اس جہاد کو یاد کریں جو آپ نے ہم سب کو سکھایا کہ اندر کی بتوں کو توڑا. میں کعبے کے پاس بیٹھ کے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور کہا یا علی جاؤ ان بتوں کو توڑو، اور فخر سے کہا طوبی لی ان اعمل للحق، میں کتنا خوش نصیب ہوں اے خدا کہ میں نے حق کو، علی کو اٹھایا ہوا ہے. اور طوبی لک ان تعمل للحق، اے علی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو حق کے لیے کام کر رہا ہے. تو میں کہوں گی یا رسول اللہ ہمیں بھی ایک جملہ کہنے دے کہ طوبی لنا نحن محبین محمد و علی، کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا دل مملوء ہے عشق و محبت علوی سے. لہٰذا وہ جو بت توڑے آپ نے،
اور پھر آپ نے کہا جو اصلی بت ہے جس کو توڑنا بڑا مشکل ہے، جو بت بار بار زندہ ہوتا ہے، وہ نفس کا بت ہے، وہ ورلڈلی ڈیزائرز کا بت ہے، اس کو توڑنا ہے ہم نے۔ اور اس کو توڑنے کے لیے مولا نے بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ فرمایا کہ یوں آپ نے فرمایا کہ بتوں کو توڑنا جو ہے وہ اتنا بڑا جہاد ہے، اور آپ نے کہا کنت بوابا علی باب قلبی، اے یا علی مدد کہنے والو، اے نعرہ لگانے والو، علی نے اپنے دل کے اوپر ایک بہت بڑا گارڈ رکھا ہوا ہے، کسی دنیا کی خواہشات اور حیوانیت اس پر غالب نہیں آتی۔ علی نے بہت اسٹرانگ گارڈز رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے گارڈز کہاں ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے دل صحیح ہے، حرم خدا ہے نا ہمارا ہارٹ، اللہ کی جگہ ہے۔ اللہ کہتا ہے قلب المؤمن عرش الرحمن، یہ پوری کائنات میں اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن مومن کے دل کو میں نے ایسا بنایا کہ اس میں میں بس سکتا ہوں۔ واو! اور اس دل کو ہم نے پاک رکھنا ہے۔ یہ نجس کیسے ہوتا ہے؟ یہ نجس خواہشات سے ہوتا ہے۔ وہ خواہشات کہاں سے آتی ہیں؟ خواہشات کبھی آنکھوں سے، کبھی کان سے، کبھی زبان سے، کبھی ٹچ کر کے۔ یہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں، ایون 7 سینسز، امیجنیشن، ایلوژن، وہم و خیال، اور ان سب کے ذریعے، انر آؤٹر سینسز کے ذریعے، تو ان کو کلین رکھنا ہوتا ہے۔ یہ کلین ہوں گے، آپ کا اسکرین کلین ہوگا تو آپ کا دل کلین ہو جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مولا علی کی اس جہاد کو یاد کریں جو آپ نے جہاد اندر کے بتوں کے ساتھ کیا۔ جب بذوالفقار حیدری یاد کریں تو ہمیں یہ یاد آنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ جہاد کیا جس جہاد کے لیے ہم بھی شب و روز مولا علی کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور اس حدیث کو سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر سے فرمایا ان الروح والراح والبشر والبشارہ لمن اتم بعلی وطولہ، کہ وسلم لہ، کہ بشر و بشارت اس کے لیے ہے، روح راحت اس کے لیے ہے، سعادت اس کے لیے ہے، اور ساری خوشیاں اس کے لیے ہے جو علی کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارے۔ مجھے یہ حدیث پڑھ کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث یاد آتی ہیں کہ آپ بھی یوں فرماتی تھی کہ ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیاً فی حیاتہ وفی مماتہ، کہ سچی سعادت مندی اس کو ملی، حقیقی سعادت مند وہ ہے، کامل سعادت اس کو مل جاتی ہے، یعنی خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جس نے علی کو لے لیا اس دنیا میں، جب وہ زندہ تھے، جب وہ شہادت کے بعد بھی، آج تک بھی، اور قیامت تک جتنے لوگ آتے جائیں گے سب کے لیے۔ دیکھیے 2025 کا یہ 13 رجب المرجب ہے، الحمدللہ ہم زندہ ہیں، الحمدللہ ہم سن سکتے ہیں مولا علی کے فضائل کو، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں جو مولا علی کے فضائل کو سنتا ہے تو کان کا زکوٰۃ خود بخود ادا ہو جاتا ہے، یعنی کان پاک ہو جاتا ہے، تزکیہ۔ جو دیکھتا ہے، اگر آپ کے گھر میں کہیں علی لکھا ہوا ہے، لوگ ایسے فریمز لیتے ہیں نا، تو علی لکھا ہوا ہے تو وہ دیکھنا بھی ثواب، اور اگر کوئی پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، دل میں اتارتا ہے، بولتا ہے، تو وہ بولنا بھی زبان کا تزکیہ ہے، پاک ہے۔ نعرہ حیدری، آپ سب گھروں میں بیٹھ کر نعرہ حیدری لگائے، اور میری سسٹر شاہین جان بھی انشاءاللہ وہ تو ہمیشہ ہی حیدری کام کر رہی ہوتی ہے، خدا آپ کو طول عمر بابرکت عنایت فرمائے۔ ان الروح والراحہ، جناب زہرا فرما رہی ہیں کہ سچی سعادت، یعنی the luckiest person, the more clever person is the one who lives with مولا علی علیہ السلام، جس کی زندگی علوی زندگی ہے۔ تو جب بھی نعرہ حیدری کے لیے ہاتھ بلند کرے تو یہ سوچے کہ ان ہاتھوں میں نہج البلاغہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ دیکھیں نا مولا علی کے بارے میں نبی نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ڈن، we all believe on it, yes۔ اگر وہ ہمارے سول فادر ہے
دیکھیں اسلام کہتا ہے جس باپ نے آپ کو پیدا کیا، صرف پیدا کیا، ہو سکتا ہے کوئی اچھی تربیت نہ بھی کی ہو، ٹھیک ہے، مثلا ہو سکتا ہے کوئی ماں اتنی اچھی نہ بھی ہو، ظالم بھی ہو سکتا ہے، بہت سی ایسی مائیں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا، جنم دیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بہت احترام کرنا ہے، بہت، اس کی بے ادبی نہیں کرنی۔ لیکن کیا کہنا روحانی پدر کا، کیا کہنا سول فادر کا، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اس کے حقوق تو جسمانی فادر سے زیادہ ہے نا۔ تو ہمارے روحانی پدر نے ہمیں جو سکھایا ہے، جو ہمارے لیے لیٹر لکھا ہے، نہج بلاغہ کا ایک سیکشن لیٹرز کا ہے، ہم وہ لیٹر کیوں نہیں پڑھتے؟ عجیب بات ہے، اپنے آپ سے ہم سوال کریں، ٹھیک ہے نا، بہت عجیب بات ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کی سیئنگز ہیں، ہم اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انشاءاللہ ہم اس منزل تک پہنچے جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں کہ مثل امام کمثل الکعبہ از تؤتی ولا تأتی۔ دیکھیں الحمدللہ میں بھی عمرہ سے آ رہی ہوں، تو ہم گئے کعبے کے پاس، کعبہ نہیں آیا، کعبہ اسلام آباد نہیں آئے گا، کعبہ انڈیا نہیں آئے گا، سب کو مکہ جانا ہوگا۔ امام خود لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ امام کے پاس جاتے۔ امام کی مثال کعبہ کی طرح ہے، اور کیا کہنا مولود کعبہ کا کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے، ہمیں مولا علی کے گرد جانا ہے۔ یہ جناب زہرا نے مثال دی ہے کہ علی کعبہ ہے، علی کا طواف کرو، علی کے عشق، علی کا جو عاشقانہ، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں حج کا لغوی مطلب ہے قصد یعنی ارادہ، توجہ، اس کی طرف ہمارا پورا وجود مولا علی کی جانب ہو انشاءاللہ۔ And because this is the month of Rajab, I really want to emphasize on this point that جب آپ کو جیسے ٹائم ملے کثرت کے ساتھ سورہ توحید، لا الہ الا اللہ کا جو اصلی معنی جس قرآن میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد ہے، جس کو سورہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ اس سورہ کی کثرت کے ساتھ آپ تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا ثواب مولا امیر المومنین کو دیں گے، تو آپ کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی، بہت زیادہ۔ پتہ ہے لوگ مولا علی علیہ السلام کو دیکھتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، دیکھتے جمال علوی کو تھے، لیکن خود بخود زبان پر توحید کا نعرہ بلند ہوتا تھا، کیونکہ علی یعنی جلوہ جمال الہی۔ علی کو جو جتنا زیادہ پہچانتا تھا اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوتا تھا۔ علی خود فرماتے ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑا مرر، آیت، نشانی جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے کوئی اور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مولا علی کی عظمت۔ تو لوگ دیکھتے علی کو تھے اور دیکھ کر کہتے تھے ما اجمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشجع هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم هذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ کہتے کتنا خوبصورت ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ، اس کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ تو سورہ توحید جس نے ایک مرتبہ پڑھا، اور ماہ رجب میں اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس کو ایسا ہے جیسے اس نے صرف زبان سے مولا علی کو سے عشق کیا۔ سورہ توحید جو 2 مرتبہ پڑھتا ہے، ایسا ہے اس نے زبان سے بھی اور دل سے بھی مولا علی سے محبت کی۔ اور جو 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتا ہے، ایسا ہے جیسے اس نے زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی مولا علی علیہ السلام سے عشق کر دیا۔ دیکھیے 3 دفعہ سورہ توحید کو پڑھنا کہتے نا پورے قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا کل ایمان، مولا کائنات، امیر المؤمنین پر مکمل عشق اور ایمان رکھنے کے برابر ہے۔ سو کیا خوبصورت کمپیریزن، کیا خوبصورت شباہت ہے توحید میں اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب میں۔ تو ان ایام میں ضرور پڑھیں۔ مجھے یاد ایک واقعہ کہ ایک شخص کہتا ہے، ایک عالم دین، کہ میں نے میری عادت تھی کہ میں ایک تسبیح سورہ توحید کی پڑھتا تھا، اور اس کا ثواب جو ہے
وہ انبیاء کو آئمہ کو دیتا تھا. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور میری تشییع جنازہ میں سارے انبیاء آئمہ آئے ہوئے. میں حیران ہوا, میں اپنے خواب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں آئے؟ تو وہ جواب دیتے کیونکہ تم ہمیں سورہ توحید تحفے میں دیتے تھے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ سورہ توحید پڑھیں اور اس کا اجر, اس کا ثواب جو ہے وہ امام عصر علیہ السلام کو بھی دیں اور امام علی علیہ السلام کو بھی دیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو منور کریں. باب العلم کی ولادت کا دن ہے, علم کے دروازے اپنے لیے کھولیں. اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ کوئی ایسا بڈی, کوئی ایسا دوست ضرور ڈھونڈے جس کو نہج البلاغہ سے پیار ہو اور شروع کرے. جس طرح قرآن سورہ بقرہ طولانی سورہ ہے نا, تو نہج البلاغہ میں بھی پہلا خطبہ کافی طولانی ہے, لمبا ہے. تو آپ آخر سے شروع کریں. قرآن کو بھی ہم سورہ عامہ سے شروع کرتے ہیں, تو اس کو بھی ذرا آپ آخر سے شروع کر دیں. حکمتیں کریں. حقیر نے تقریباً 150 تک شارٹ سینگز کی شرح کرنے کی کوشش کی ہے, موجود ہے, اور بھی بہت سے علماء نے کی ہوگی, تو اس کو سننا شروع کریں. ٹھیک ہے, دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ایسا بندہ ہے, آپ کا کوئی ایسا دوست, اس سے کہ once a week we are going to have some discussion about نہج البلاغہ and مولا علی علیہ السلام. And by the way, Sunday is belonging to مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام. تو سنڈے ویسی بہت سے کنٹریز میں ویکینڈ ہوتا ہے, تو آپ سنڈے ایک ہاف این آور مولا علی کو دے دیں تو زندگی آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آئیے اپنے دلوں کو لے چلے مولا کائنات کے حضور اور سلام کرتے ہیں. السلام علیک یا امیر المؤمنین, یا حجت اللہ علی خلقہ, یا سیدنا و مولانا, انا توجہنا واستشفعنا وتوصلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا امیر المؤمنین, آپ مشکل کشائے کائنات ہیں. ہم اپنی مشکلوں کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں, اپنی حاجات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اس سے خوبصورت وسیلہ ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ انشاءاللہ کہ ہماری حاجات پوری ہوں اور مولا کے ذریعے ہماری تقدیریں بنیں اور جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کہ ہم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ پوچھتے تھے, آپ کہتے تھے کہ این مفرج غمی عن وجہی, جو میرا غم دور کرنے والا ہے وہ کہاں ہے؟ این سیفی, یعنی نبی فرماتے تھے میری تلوار علی ہے, کہاں ہے وہ سیف اللہ؟ سیف سے مراد صرف وہ والی جنگ میں نہیں, ہر طرح کی تلوار جو ہر طرح کی مشکل کو دور کرے. اینا رمحی, میرا وہ نیزہ کہاں ہے؟ نیزہ سے مراد صرف جہاد بیٹل فیلڈ میں نہیں, ہمیشہ اپنی حکمت, اپنے وزڈم کے ذریعے جو مدد کر رہے ہیں. سو نبی جب کہتے ہیں کہ علی میرا غم دور کرتا ہے, مفرج غم میں رسول مولا علی, تو ہمارے غم تو ضرور مولا کائنات کے ذریعے دور ہو سکتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں پیارا سا علوی بنائے. مجھے پھر اپنے بابا کی یہ بات بہت یاد آتی ہے کہ آپ نے کتنی تاکید سے کہا تھا نا, وہ حارث حمدانی والا واقعہ, من یمت یرانی. I love حارث حمدانی and his sister Sauda Hamdani. They both were the devoted companions of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. تو حارث ایک دن گرمی میں, شدید گرمی میں دوبارہ ملنے جاتے, 1 گھنٹہ پہلے مل کر آیا تھا. تو مولا علی کہتے ابھی تو ہم ملے تھے, کیوں آئے ہو, کوئی کام ہے؟ تو حارث کہتا ہے لحبک یا امیر المومنین, مولا مجھے کوئی کام نہیں ہے, میں صرف آپ کی محبت میں آیا ہوں. واہ, دیٹس اٹ. ہم بھی یہاں زیارتوں پہ آئے ہوئے, تو میں کوشش کرتی ہوں, سب سے کہتی ہوں کہ آئندہ نہیں کہ یہ حاجت ہے صرف اس لیے جانا ہے, حاجتیں مل جائیں گی, کبھی صرف عشق میں آئیں, صرف محبت میں آئیں. سو حارث حمدانی کو پھر مولا کائنات نے کہا یا ہار من یمت یرانی, اے حارث جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. پروردگار عالم شب اول قبر ہمارے قبور کو
مولا کائنات کے نور سے منور فرمائیں اور امام عصر علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں۔ پروردگار، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت امین اللہ، زیارت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه۔ السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام عليك أيها النبأ العظيم،
السلام عليك أيها الصديق الرشيد. السلام عليك أيها البر الزكي. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا خيرة الله على الخلق أجمعين. أشهد أنك حبيب الله وخاصة لله وخالصته. السلام عليك يا ولي الله وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيه. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. بأبي أنت وأمي يا حجة الخصام. بأبي أنت وأمي يا باب المقام. بأبي أنت وأمي يا نور الله التام. السلام على أبا الأئمة وخليل النبوة والمخصوص بالأخوة. السلام على يعسوب الدين والإيمان وميزان الأعمال وسيف ذي الجلال. السلام على صالح المؤمنين ووارث علم النبيين الحاكم في يوم الدين. السلام على شجرة التقوى. السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله. أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين. فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد. عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب. جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك. ومن ظلمك ألقى على ذلك. ربي إن شاء الله يا ولي الله إن لي ذنوبا كثيرا فاشفع لي إلى ربك فإن لك عند الله مقاما معلوما وإن لك عند الله جاها وشفاعة. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.